الرحمن الرحیم. میں نے کہا تھا نحو میں جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ آپ نے عامل اور معمول کو دیکھنا ہے کہ کون اعراب دیتا ہے اور کون اعراب لیتا ہے. اور لینے والوں میں دو طرح کے ہیں, کچھ براہ راست لیتے ہیں اور کچھ دوسروں کے پیچھے تابع ہو کر لیتے ہیں. اب یہ جو ساری بات ہے اعراب دینے کی, زبر زیر پیش دینے اور لینے کی, اس میں کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, ابھی ان کی وضاحت ضروری ہے. تو وہ جو ابحاث ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے ابھی تک جو ابحاث پڑھی ہیں وہ اسم فعل عرب کی بات ہم نے پڑھی ہے, مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کی بات ہم نے پڑھی ہے, معرفہ نکرہ کی بات ہم نے پڑھی ہے, واحد تثنیہ جمع کی بات ہم نے پڑھی ہے, اور معرب مبنی کی بات ہم نے پڑھی ہے. تو اس میں جملے کی جو اقسام ہے یہ بات بھی ہوتی ہے. تو آج ہم جملے کی اقسام کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اوصاف کے لحاظ سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں. چلیں جی لکھیں, مفہوم کے لحاظ سے کیا دیتے ہیں یا اوصاف کے لحاظ سے نا جملے کی اقسام. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جملے کی اقسام. پہلی قسم ہے جملہ مستانفہ. پہلی قسم ہے جملہ مستانفہ, جس سے نئی بات شروع ہو اس کو کہتے ہیں جملہ مستانفہ. کلام کے شروع میں جو جملہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں, جملہ مستانفہ. جیسے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, یہ جملہ مستانفہ ہے. دوسرا جملے کی ایک قسم ہے جملہ معطوفہ. جملے کی ایک قسم ہے جملہ معطوفہ, یعنی وہ جملہ جس کا عطف دوسرے جملے کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے جاء زید و ذهب عمرو, تو اس میں یہ جملہ معطوفہ ہے. تیسری قسم ہے جملہ حالیہ. تیسری قسم ہے جملہ حالیہ, جو جملہ حال ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کی حالت بیان کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, تو ان کو سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں, وَهُمْ رُقُودٌ, حالانکہ وہ سو رہے ہیں. تو یہ جملہ حالیہ ہے جو حال بیان کر رہا ہے. اور چوتھی قسم ہے جملہ مبینہ. جملہ مبینہ جو کسی بات کی وضاحت کرتا ہے, جو کسی بات کی وضاحت کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال کس کی طرح ہے, آدم کی طرح ہے. اب کس لحاظ سے, آگے ایک جملے نے اس کی وضاحت کی, خلقہ من تراب, خلقہ من تراب, اللہ نے اس کو پیدا کیا مٹی سے, تو اس لحاظ سے ہے. تو یہ جملہ جو ہے یہ مبینہ ہے. آگے ہے جملہ معللہ. وہ جملہ بھی ہوتا ہے جو وجہ بیان کرتا ہے, جو وجہ بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ معللہ. جیسے قرآن مجید میں ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, ان صلاتک, ان پر دعا کر, تیری جو دعا ہے, ان صلاتک سکن لہم, ان کے لیے سکون کا باعث ہے. تو یہ جو ان صلاتک سکن لہم ہے یہ جملہ معللہ ہے, اور یہ پیچھے والے عمل کی یہ وجہ بیان کر رہا ہے. اور آخری قسم ہے جملہ معترضہ. آخری قسم ہے جملہ معترضہ, جو درمیان میں جملہ آ جاتا ہے جس کا ما قبل اور ما بعد کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. جیسے اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے نہ کیا, وَلَن تَفْعَلُوا, اور کر بھی نہیں سکو گے, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, کر بھی نہیں سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, تو ڈرو تم, بچو تم آگ سے. تو اس میں یہ جو ولن تفعلوا ہے یہ جملہ معترضہ ہے, جس کا تعلق ما قبل اور ما بعد کے ساتھ. ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو نکالیں تو کلام جو ہے وہ ساری خراب ہو جائے, ایسے نہیں. تو اس طرح
صفات کے اعتبار سے جملے کے جو یہ 6 اقسام ہیں یہ بھی آپ یاد کر لیں. ایک جملہ مستانفہ ہوتا ہے جس سے کلام کا آغاز ہوتا ہے, اور ایک جملہ معطوفہ ہوتا ہے جس کا عطف پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. ایک جملہ حالیہ ہوتا ہے جو حال بنتا ہے اور حالت بیان کرتا ہے کسی کی. ایک جملہ مبینہ ہوتا ہے جو کسی بات کی وضاحت کرتا ہے. ایک جملہ معللہ ہوتا ہے جو ریزن اور وجہ بیان کرتا ہے. ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے جو دو جو ہے نا کلام کے 2 حصوں کے درمیان میں آ جاتا ہے. چلو جی آپ کریں.